زندگی ایک مشکل سفر ہے، ایک مشکل سفر ہے زندگی. لائف از ہارڈ. اور انسان کی زندگی کا جو یہ سفر ہے معدوم سے وجود کا، لم یکن شیئا مذکورہ سے تخلیق وجود میں آنے کا اور پھر عدم میں چلا جائے گا، اس سفر میں جو انسان کی کاٹ ہے جس سے وہ گزرتا ہے، جسمانی تسلسل سے یا روحانی تسلسل سے، ہے بڑا دردناک سفر یہ انسان. اور اللہ نے انسان کے اس سفر کے درد کو خود انڈورس کیا ہے قرآن میں. اللہ کہتا ہے میں جاننا تینوں بڑی تکلیف ہے کی ہے. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اس تکلیف کو، میں مانتا بھی ہوں تیری اس تکلیف کو، اور میں اس کو نقل بھی کرتا ہوں قرآن میں. اللہ says in Quran اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. ہم جانتے ہیں تیری کاٹ بڑی سخت ہے، پھر تو ملے گا آ کے ہم سے. لیکن زمین کے اوپر اس زندگی کے تسلسل کو سمجھنے کے لیے آسمانی تسلسل سمجھنا بہت ضروری ہے، جو ما فوق الفطرت ہے، جو میٹا فزکس ہے، جو سپر نیچرل ہے، جو اس حصی مادے سے ہٹ کے ہے. ایک مانوی تصور ہے، ایک مانوی دنیا ہے، ایک ایبسٹریکٹ میٹا فزیکل لائف ہے جہاں کچھ معاملات ہیں جس کو لے کے یہ زندگی سمجھی جا سکتی ہے. تو دنیا میں ایک سوچ خالق کا تصور مائنس کر کے زندگی کو کسی نہ کسی کچھ توضیح یا تشکیل یا کوئی شکل یا کوئی مقصد دینا چاہتی ہے. میں مائنسنگ خالق کی نفی کر کے، اب اس میں کافی انواع ہوں گی لیکن بڑی کلی یہی ہے کہ زندگی کے بارے میں بات کرنی ہے، انسان کے بارے میں بات کرنی ہے، اللہ مائنس کر کے بات کریں. یا اللہ نہیں ہے تو ان کے ہاں جو خالق کا تصور ہے اس کو مائنس کر کے بات ہوگی. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات ہوگی، اللہ مائنس ہوگا اس میں سے. پروڈکٹیوٹی کی بات ہوگی، اللہ مائنس ہوگا اس میں سے. ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی، جسمانی مانوی ارتقاء کی بات ہوگی، ایولیوشن آف آئیڈیاز کی بات ہوگی، لیڈرشپ کی بات ہوگی، سیاست کی بات ہوگی، ریاست کی بات ہوگی، فزیولوجیکل اسٹیٹ کی بات ہوگی، جسم کی بات ہوگی، روح کی بات ہوگی، مقاصد کی بات ہوگی، اجتماعیت کی بات ہوگی، کلیات کی بات ہوگی، جزیات کی بات ہوگی. اس میں اللہ نہیں ہوگا، خالق نہیں ہوگا اس کی. ان کی زندگی کا چیلنج ہی یہی ہے اور تصور ہی یہی ہے کہ مائنسنگ خالق، اللہ نہیں ہوگا اس کے. اور یہ ہمیشہ سے چلتے ہیں. اور ایک اس کے جو اللہ اور خالق، اگر وہ اللہ کو نہیں بھی مانتے یا ایک الہ کو نہیں مانتے یا زیادہ کو مانتے، لیکن تصور ان کا خالق کے ساتھ ہی ہے، سپر نیچرل. یہ دو بڑے گروہ ہیں دنیا کے اندر. ہم قولی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے جو بھی کہیں، جنگ ان دو کے بیچ میں ہی ہے. یہ دنیا دو بڑے تسلسل میں بٹے گی. ایک زندگی کو سوچتے ہیں اللہ اور خالق کے تصور کے ساتھ، اور ایک سوچتے ہیں اس کے بغیر. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی. نموت و نحیا، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، خلاص، that's it. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں وقت مار دیتا ہے. تو یہ جو دہری ہیں، جماعت الدہریہ، ایتھیزم، یہ کوئی نئی، اچھا دنیا کے اندر نا نیا گند بھی کچھ نہیں ہے اور نئی اچھائی بھی کچھ نہیں ہے. جو بھی چلتا آ رہا ہے نا پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی جو پہلے نے نہیں کی. کوئی نیا فتنہ ایسا نہیں ہے جو پہلے نے اس کی اصل موجود نہیں. جو ہونا تھا ہو چکا ہوا انسانیت کے ساتھ، نیا کچھ نہیں آ سکتا. کوئی نیا فتنہ کھڑا کرتے ہوئے، یہ پرانی باتیں ہیں. تو یہ پرانی سوچ تھی. خالق کے بغیر جو ہے نا بس جیتے ہیں مرتے ہیں، خلاص، that's it. اور ایک ہیں جنہیں
تلاش نے جو نا تنگ کیا ہے، تنگ کیا ایک تلاش کرتی سب کو ہی ہے. جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے نا، ما من مولود الا یولد الفطرہ، فطرت سلیمہ یا جس پر بچہ پیدا ہوا تھا اس میں تلاش اللہ نے سب کے لیے رکھی تھی. لیکن فیصلے دو ہی ہوں گے، بلکہ فیصلے تین ہوں گے. ایک خاصات تصور ہوگا، ایک خالق مائنس کر کے ہوگا، اور ایک ہوگا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذالک والی پارٹی ہوگی. کبھی یہاں ہوں گے، کبھی یہاں ہوں گے. جب یہاں والا مادہ جوش مارے گا سینے میں یہاں ہوں گے، جب یہاں والا مادہ جوش مارے گا تو یہاں ہوں گے. تین ہی فیصلے ہوں گے زندگی کے اندر، یا ایمان ہوگا، یا کفر ہوگا، یا منافقت ہوگی. تو زندگی کے ان دنیاوی تسلسل کے اوپر جو انسان کا سفر ہے نا، یہ سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آسمانوں کے سلسلے کو نہیں سمجھے. انسان کیوں آیا ہے اس دنیا؟ واٹ از دا پرپز آف لائف؟ کیوں، کیا کرنے آیا ہے؟ یہ زندگی امتحان ہے مقاموں تک پہنچنے کے لیے. یہ ملاقاتیں ہیں اور مقامات ہیں. ملاقات اور مقامات ہے اس کا فلسفہ. ملاقات نہیں ہوئی تب بھی برباد ہے، اور مقامات نہیں ملے تب بھی برباد ہے. سوال ہی اینڈ میں اللہ انسان سے یہی کرے گا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر انسان کے اندر قائدانہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ جمع کر سکے کسی فلسفے پہ، کسی سوچ پہ لوگوں کو. ہر انسان میں یہ قائدانہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اپنے اجزاء کو جمع کر سکے اپنے اندر. ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اپنے روحانی اجزاء کو، قوت ارادہ اور قوت استدلال کو ایک کر سکے اپنے اندر. اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جو صلاحیت دی تھی اس نے کتنی رعایا بنائی، تو کتنے سینے ہلائے ہیں تو نے لائف کے اندر، لوگ کتنا سسٹم تو نے سٹرکچر کیا ہے لائف کے، بنایا گیا تو نے کیا کیا. باتیں بہت ہیں، آج بھی تھیں، کل بھی تھیں، قیل قال. لیکن سوال اینڈ میں یہی ہونا ہے بندے سے، کیا کیا تو نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ واٹ ڈیڈ یو ڈو ود دس؟ تو چائے کی ڈھابے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، یہ ہے آج کا اکثرہم کا سیگا جن پہ بولا، کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، ifs and buts in life. کیونکہ یہ وجہ تھی، چونکہ یہ کیونکہ فلان. 16 سال ہو گئے ہوئے. اور دوسرا، اللہ کو راضی کرنے والا ایلیمنٹ مرنا نہیں چاہیے کبھی. اگر آج آپ کو ہم ہی بتا دیں کہ آپ پاس ہو چکے ہیں تو بھائی جان آپ نے ہمارا کیا حشر کرنا ہے، تو ایک اور بات ہے. اگر اللہ انسان کو بتا دے کہ تو واقعی پاس ہو چکا ہے تو انسان نے کیا کرنا ہے؟ انفیکٹ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے، لِجَنبِهِ قَاعِدًا وَقَائِمًا، لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جیسے ہی تکلیف ہم ہٹاتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، ایٹیٹیوڈ ایسے ہوتا ہے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی نہ لین دین کی بات ہی نہیں ہوئی. I mean he acts as if nothing happened. تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ ریلیکسیشن میں نا غلطیاں کرتا ہے، بڑے بڑے پھنڈ مارتا ہے کسی. تو اللہ انسان، اور دوسرا اللہ کہتا ہے معاف تو ایک نیکی پہ کروں گا، لیکن زندگی تو 50 60 70 سال کی ہے نا بھائی جان. تو اس کے اندر تو نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کہ اللہ کہتا ہے ہر انسان کی ایک رعایا ہے، اور ہر انسان سے اس کے ریسورسز اور رعایا کا سوال کیا جائے گا کہ سلطنت کیسے سنبھالی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا انفلوئنس اور امپیکٹ بڑا ہو. اللہ چاہتا ہے کہ انسان کی پروڈکٹیوٹی بڑی ہو. اللہ چاہتا ہے کہ بیٹے زیادہ ہوں، بیٹیاں زیادہ ہوں. اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بڑے ہوں. کیوں؟ تاکہ وہ کرنیں بڑی ہوں، وہ امپیکٹ بڑا ہو، وہ انفلوئنس بڑا ہو. اور ہم 2 بچے 2 ہی اچھے، فضول سلوگن. 8 بچے 8 کی 8 بربادی کریں، اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا. Let them make the noise and let them rock the show.